آج جو میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں، یہ سننے کے بعد آپ کئی دن تک سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اس کہانی کا کون سا اینگل ایسا ہے جس کو سچ مانا جائے۔ کراچی کی ایک سوسائٹی میں ایک فیملی، 5 لوگوں کی فیملی تھی، میاں بیوی اور ان کے 3 بچے۔ جو صاحب ان کے فیملی کے سربراہ تھے وہ اپنے ارلی 60s میں ہوں گے، ریٹائرڈ سرکاری ملازم تھے، چھوٹے موٹے زمیندار بھی تھے۔ ان کی جو بیگم ہے وہ کراچی کے سرکاری اسپتال میں، بڑے سرکاری اسپتال میں ڈاکٹر ہیں، اور 3 بچے ان کے جو ینگ ہی ہیں، ٹین ایج میں 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ اچھا، یہ واقعہ آج سے کوئی 5.5 سال پرانا ہے۔ میاں بیوی کے آپس میں نہیں بنتی تھی، اور ان صاحب کے پاس جو میں آپ کو بتا رہا ہوں چھوٹے موٹے زمیندار بھی تھے، تو گنس کے بڑے شوقین تھے۔ ان کے پاس ایک ویگو آپ کو پتا ڈالا جو ہوتا ہے وہ تھا، کیونکہ ان کی اپنی بیگم سے نہیں بنتی تھی، ڈیفینیٹلی شاید بچوں سے بھی نہیں بنتی تھی، اس وجہ سے اکثر یہ اپنے گھر کے باہر ان کی جو ویگو کھڑی رہتی تھی، موسٹ آف دا ٹائم یہ اسی میں ملتے تھے، وہیں بیٹھے ہوتے تھے۔ واش روم وغیرہ یوز کرنے کے لیے میکسیمم گھر کے اندر جاتے تھے، اور اس کے علاوہ ان کی جو گنز تھیں کوئی اعلیٰ درجے کا اسلحہ تھا، اور وہ اپنی یہ ویگو کی بیک سائڈ والی جو بیک سیٹ تھی اس پر وہ سجا کر رکھتے تھے۔ میاں بیوی کے جھگڑے، پھر ان کا جو مزاج تھا اس کی وجہ سے ان کے نیبرز میں بھی جھگڑے رہتے تھے۔ ایک دن بہت بڑا جھگڑا ہو گیا، جس کی وجہ سے سیکیورٹی کو کال کر لیا گیا۔ اس سوسائٹی کی سیکیورٹی آئی، سیکیورٹی کے بعد اس سیکیورٹی کے بڑے ایک انچارج کو آنا پڑ گیا۔ وہ آئے اور وہ ان صاحب کو سائڈ پر لے کر گئے کہ جناب کیا ہو گیا، آپ مجھے بتائیں کیا پرابلم ہے، آپ اتنا بڑا جھگڑا اپنے نیبرز سے، خیریت ہے؟ کہتے ہیں جی میں بہت پریشان ہوں، میں بہت زیادہ ذہنی انتشار کا شکار ہوں، میرے ساتھ کوئی گیم ہو رہا ہے۔ اچھا، وہ جو سیکیورٹی انچارج تھے بڑے حیران ہوئے کہ آپ مجھے بتائیں کیا پرابلم ہے۔ کہتے ہیں جی میرے جو بیوی بچے ہیں نا، یہ را کے ایجنٹ ہیں اور یہ مجھے کسی بھی وقت مار دیں گے۔ اب جو یہ سیکیورٹی انچارج تھا اس کا دماغ چلنا شروع ہوا کہ بھائی یہ تو بندہ ذہنی طور پہ بالکل ہی فارغ ہو چکا ہے، مطلب ایسی باتیں کرنے والا آدمی نارمل تو نہیں ہو سکتا۔ اچھا، جو سیکیورٹی اور فورسز کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی یہ تربیت میں شامل ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جب ایسے رسپونڈ کر رہے ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ سائیکیٹرک پرابلم ہے یہ کوئی، تو ان کو ذرا سائیکولوجیکلی ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ ہاں میں ہاں ملا رہا، جی اچھا آپ مجھے بتائیں کیوں لگتا ہے آپ کو۔ اور ان صاحب نے جتنے بھی ثبوت دیے کہ جی مجھے اس وجہ سے لگتا ہے، اس وجہ سے لگتا ہے، وہ بہت زیادہ بچگانہ تھے۔ تو جو سیکیورٹی انچارج تھے انہوں نے معاملے کو کول ڈاؤن کیا، اور جو دوسری پارٹی تھی ان کو بھی سمجھایا، بات وہاں پہ ختم ہوئی۔ لیکن جو سیکیورٹی انچارج تھے اور جو وہ ولا اونر تھے، انہوں نے نمبرز ایکسچینج کر لیے۔ تو آئے دن وہ ایک طرح سے ولا نمبر جو تھا نا، وہ سیکیورٹی میں بس سیکیورٹی انچارج کو کال جاتی تھی کہ سر ولا نمبر فلانا فلانا، اور وہ بیچارے سر پٹکتے ہوئے آ جاتے تھے کہ کیا، پیر پٹکتے ہوئے آ جاتے تھے کہ بھائی کیا کریں یار، کیونکہ ان کے آنے کے بعد ہی سیز فائر ہوتا تھا۔ وہ جو ولا اونر تھے تو ان سیکیورٹی انچارج کو دیکھ کے طرح کول ڈاؤن ہو جاتے تھے۔ ایک دن کیا ہوتا ہے، وہ جو ولا اونر ہیں وہ سیکیورٹی انچارج کو ڈائریکٹلی کال کرتے ہیں، کہتے ہیں جی آج مجھے اطلاع ہے کہ را کے جو ایجنٹس ہیں، میرے بچے اور میری بیگم، وہ کسی کے ساتھ مل کر مجھ پر حملہ کریں گے۔ اچھا، کرتے کیا تھے کہ پورا دن تو چلے ویگو میں بیٹھے ہوئے، رات میں چھت پہ چلے جاتے تھے اور چھت کے تمام کونوں پر اپنے ویپن سجا کے وہاں پوزیشن لے کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں سے سیکیورٹی انچارج کو کال کی کہ دیکھو آج مجھ پر حملہ ہونے والا ہے، میں اپنے ڈیفینس میں ایسے پوزیشن لیے بیٹھا ہوں، تو بس آپ دیکھ لیں۔ اچھا، انہوں نے سر پکڑ لیا سیکیورٹی انچارج، لو جی ہو گیا کام، یہ کسی کو بھائی مار دے گا۔ اس نے ان کو سمجھایا وغیرہ کہ دیکھیں ایسا کچھ نہیں ہے، آپ ریلیکس ہو جائیں اور چیزوں کو اس طرح نہ لیں جیسے آپ سمجھ رہے ہیں۔ اب آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں وہ پوری سچویشن کس طرح کول ڈاؤن ہوئی، وہ ایک الگ مرحلہ تھا۔ اچھا، سیکیورٹی جو انچارج تھے وہ ان چیزوں کو دیکھ تو رہے تھے، لیکن ان کو پتا تھا اس کا پرماننٹ حل کوئی ہونا چاہیے۔ بہرحال چیزیں چلتی رہیں۔ ایک دن کیا ہوا، ان کو سیکیورٹی والوں کی کال آئی اور انہوں نے بولا کہ سر ایسے ایسے اس ولا اونر کا ولا کا ہی مسئلہ ہے، خاتون ہے، رات کے 2-3 بج رہے تھے، خاتون ہے اور یہ مین روڈ پر بیٹھے ہوئے۔ اچھا، وہ پوری جو سوسائٹی ہے کراچی کی، اس کا ایک مین روڈ ہے جو ریزیڈینشل ایریا جو اس کے لیفٹ رائٹ بنے ہوئے ہیں، اس سے تھوڑا سا دور ہے۔ وہ خاتون آدھی رات میں چل کر مین روڈ تک آ گئی اور وہاں سامان اپنا سوٹ کیس رکھ کے بیٹھی ہوئی کہ مجھے، سیکیورٹی والوں کو کہہ رہی ہیں کہ جی مجھے آپ کراچی تک چھوڑ کر آئیں۔ سیکیورٹی والوں نے انچارج کو کال کی، وہ انچارج آئے اور انہوں نے بولا کہ دیکھیں بی بی، ہم آپ کو شہر تو نہیں چھوڑ سکتے، لیکن آپ کہتے ہیں تو میں آپ کے بحاف پہ آپ کے شوہر سے بات کر لیتا ہوں۔ کہتی ہیں جی ان سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے سٹی جانا ہے، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ دیکھیں ہم آپ کو سٹی تو نہیں چھوڑ سکتے، لیکن ہم مین گیٹ پر جہاں پر بس اڈا ہے، باقی وہاں پہ کیبز وغیرہ ہوتی ہیں، ہم وہاں پر آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، وہاں سے آپ چاہیں تو چلے جائیں، لیکن پھر بھی آدھی رات ہو رہی ہے، میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ گھر جائیں، صبح پھر ان ڈرائیو وغیرہ جیسے بھی جانا ہے آپ نے، پھر چلے جائیے گا آگے۔ کچھ دن کی خاموشی تھی، ان کو بھی لگا کہ شاید چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، لیکن ایکچولی اندر کچھ اور معاملات چل رہے تھے۔ ان کو لگا کہ یار کمپلینز آنی بھی کم ہو گئی ہیں، باقی معاملات بھی کم ہو گئے، تو شاید کچھ سچویشن بہتر ہوئی ہے۔ ہوا کیا، ایک دن اسی ولا اونر کی کال آئی سیکیورٹی انچارج کو، جی میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا۔ انہوں نے بولا اللہ خیر کرے یار، اب پھر وہی را کا ایجنٹ، میری فیملی، اور یہ چیزیں سننی پڑیں گی۔ وہ آئے، انہوں نے بولا کہ جی میرے پاس 3 فون ہیں، میرا ایک فون میرے گھر سے چوری ہو گیا تھا ابھی 2-3 دن پہلے، اور آج مجھے ملا ہے فون۔
اب یہ फ़ون میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں, آپ کو لگتا ہوگا میں پاگل ہوں. میں پاگل نہیں ہوں, میں ثبوت لے کر آیا ہوں اس دفعہ. بس یہ اینڈرائڈ فون ہے, میں کہا سامسنگ کا فون تھا. کہتے ہیں میں نے اس کے اندر اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہے جس میں جیسی کوئی اسکرین ان لاک کرتا ہے اس کا اسنیپ شاٹ, اس کا وہ پکچر کھنچ جاتی ہے. اب مجھے نہیں پتا ایسی کوئی اپلیکیشن, میں ٹیکنیکلی نہیں سمجھتا ان چیزوں کو. پھر اس نے ایک تصویر دکھائی, خاتون تھی, ایک مرد تھا, وہ بیٹھ کے ان کا فون دیکھ رہے ہیں, بقول ان کے پکچر کھینچی گئی ہے, چہرے نظر نہیں آ رہے تھے. صرف سیکیورٹی انچارج کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کو منع کریں گے تو یہ اور ذہنی انتشار کا شکار ہوگا. اس نے ان کو تھوڑی بہت سمجھانے کی کوشش کی, کچھ ان کی ہاں میں ہاں ملائی, اور کسی طریقے سے ان کو وہاں سے رخصت کیا کہ نہیں دیکھیں آپ اپنا خیال رکھیں, کوئی ایسی چیز مت کیجیے گا جس سے کسی کو نقصان ہو. کیونکہ سیکیورٹی انچارج کو پتا تھا جو لائسنس اسلحہ ہے وہ کتنی بڑی تعداد میں موجود ہے. 5-6 گنز خطرناک قسم کی ہونا کوئی عام بات نہیں تھی. اس دن یہ معاملہ سیٹل ہو گیا, گئے واپس, کسی طرح سمجھا بجھا کے ان کو بھیج دیا. یہ بھی بتا دوں میں بہت سی چیزیں میں سامنے نہیں رکھ رہا کچھ معاملات کی وجہ سے, کیونکہ میرا مقصد لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کی ذاتی زندگیوں کو پرابلم نہیں بنانا. میرا مقصد یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہمارے معاشرے میں چل کیا رہا ہے. جو چیزیں ہم دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کبھی کبھی ان کہانیوں کو سن لینا بہتر ہوتا ہے. کچھ دنوں بعد اس کی کال آئی کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اور میں بہت زیادہ پریشان ہوں, میں آپ کو کچھ چیزیں اور دکھانا چاہتا ہوں. اب سیکیورٹی انچارج کے دماغ میں نا وہ باتیں چل رہی تھیں کہ جس کا جو فون کھویا, باقی چیزیں. اس نے بولا یار یہ کیا مسئلہ, اب اس کو انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا. تو سیکیورٹی انچارج اسی سوسائٹی کے کمرشل ایریا میں ان سے ملنے جلنے لگ گیا. اس نے بیٹھے بیٹھے بتانا شروع کیا کہ جی میں اپنی بڑی بیٹی سے بہت تنگ ہوں. تو یہ باتیں چل رہی تھیں. سیکیورٹی انچارج کو پتا تھا. ایک دن کال کر کے وہ جو ولا انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ جی میری بیٹی کڈنیپ ہو گئی ہے, بڑی بیٹی, کسی طریقے سے لاسٹ لوکیشن نکالی اور آپ میری ہیلپ کریں. کہہ رہے ہیں صحیح ہے, میں یہاں کا کیس نہیں ہے, جو بھی معاملہ آتا ہے چلے میں آپ میرے پاس آئیں, میں اپنی کیپیسٹی میں کوشش کروں گا. بیٹی کا معاملہ ہے. وہ پہنچے جی سیکیورٹی آفس اس سوسائٹی کے, اور وہاں پر ان کو دکھایا کہ جی لاسٹ لوکیشن ہے کلفٹن کی ہے, یہ صبا کمرشل کے پاس کی لوکیشن ہے سٹی کی, اور اس کے پاس ہی اس کے کچھ دوست رہتے ہیں. میں نے سب سے پوچھ لیا وہ وہاں پر نہیں ہے, اور کسی طریقے میں لاسٹ لوکیشن اپنے کسی دوست کے ذریعے نکلوائی ہے, آپ میری مدد کریں. اس نے بولا یار پولیس میں رابطہ کریں, جو تھرو پراپر چینل طریقہ کار ہے, اس میں ہاؤسنگ سوسائٹی کی سیکیورٹی کچھ نہیں کر سکتی, آپ پولیس سے رابطہ کریں. اور ان کو سمجھا کے تھوڑا گائیڈ کر کے بھیج دیا. اس کے بعد 1-2 دن سناٹا رہا. تیسرے دن کال آتی ہے کہ میری بیٹی گھر آ گئی ہے. انہوں نے بھی مبارکباد دی کہ چلیں اللہ کا شکر ادا کریں, اور اپنی بیٹی سے پوچھیں بھائی کہاں چلی گئی تھی. کہتے ہیں نہیں ایسا تھا ویسا تھا, میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں آپ کے پاس. تھوڑی دیر میں ہوں آفس پہنچ گئے اپنی بیٹی کے ساتھ. تو سیکیورٹی انچارج نے بھی ان کو کہا کہ چلیں یار شکر ہے بیٹی واپس آئی. بیٹی سے پوچھا بھائی کہاں چلی گئی تھی آپ. کیونکہ بیٹی کہتی ہے جی مجھے نا کچھ لوگ اٹھا کے لے گئے تھے, میں اسی ہاؤسنگ سوسائٹی کی فلانی اسٹریٹ میں کھڑی ہوئی تھی, انتظار کر رہی تھی دوستوں کا, وہ میرے چہرے پر کپڑا ڈال کے لے گئے اور 2-3 دن بعد چھوڑ دیا. اب یہ جو صاحب تھے ان کے ساتھ جب مسلسل بیٹھک ہو رہی تھی سیکیورٹی انچارج کی, مختلف کمرشلس پہ بیٹھتے تھے لوگ, کبھی چائے پہ بیٹھ گئے, کبھی جوس شاپ پہ بیٹھ گئے, کیونکہ وہ ڈگ آؤٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ بھائی یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے نہیں کہہ رہا, دماغی ذہنی انتشار ہے اس کے, یہ ہیلوسینیشنز ہے, کیا پرابلم ہے. تو اس کو کسی طریقے سے پتہ لگا کہ بندہ کا نشہ کرتا ہے. اس کی جو بیگم تھی الزام یہ لگا دیا کہ جی سیکیورٹی انچارج, اس سوسائٹی کے سیکیورٹی انچارج کے ساتھ میرا شوہر بیٹھتا ہے اور یہ نشے میں پڑ گیا, اور یہ جو ہے یہ سیکیورٹی انچارج پرووائڈ کرتا ہے. تو پھر سیکیورٹی آفس ان کو بلوایا گیا. اس سیکیورٹی انچارج نے بولا کہ دیکھیں یار یہ بہت ہو گیا, یہ آپ نے ریڈ لائن کراس کی ہے. اب یہاں سے گیٹ سے نکلتے رائٹ سائڈ پہ جا کے متعلقہ تھانہ ہے, آپ کے پاس کوئی مسئلہ ہو, چاہے کوئی سوسائٹی سے ریلیٹڈ مسئلہ ہو, اب ہماری سیکیورٹی بیچ میں نہیں آئے گی, کیونکہ آپ نے اپنا بہت ہی عجیب باتیں شروع کر دی ہیں. خیر وہ بات ختم ہو گئی. اب اس کے بعد بہت عرصے تک اس نے جب کہہ دیا تھا کہ بھائی مجھ سے آپ لوگ کوئی رابطہ نہیں کیجیے گا, مجھے آپ لوگوں کی دماغی حالت اور آپس کے معاملات آپ لوگوں کے سمجھ نہیں آ رہے, ہمارا کام اس پریمیسز کو سیکیورٹی دینا ہے, انوائرمنٹ بہتر رکھنا ہے, آپ کے پرسنل ریلیشن سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. بات ختم ہو گئی. لیکن کچھ دنوں بعد اس علاقے کے ایس ایچ او کی طرف سے سیکیورٹی انچارج کو کچھ انفارمیشن سامنے آئی. اچھا وہ سوسائٹی جو ہے کراچی کی, اس کے بیچ میں نا پاکٹس بنی ہوئی ہیں, کچھ گاؤں ہیں, کچھ دیہات بنے ہوئے. اس میں سے ایک دیہات کی زمین ڈسپیوٹڈ لینڈز ہیں, وہ سوسائٹی اور وہ دیہات والوں کی بیچ میں ڈسپیوٹ چل رہا ہے. تو اس ڈسپیوٹڈ لینڈ میں جا کے اس ولا اونر نے وہاں دھمکیاں دیں کہ یہ میری زمین ہے. اب وہی اس کو ہیلوسینیشنز تھیں, اس کو خیال آتے تھے کیا تھا. اور پھر وہاں جا کے اس نے جو ویگو کی بیک سائڈ پہ اس نے جو ویپنز رکھے ہوتے تھے, اس ویپنز سے کھلے عام فائرنگ کی اور کچھ لوگوں کی ٹانگوں پہ گولیاں ماری, جس کے نتیجے میں متعلقہ تھانے کی پولیس اس کو اٹھا کے لے گئی تھی. اور اس ایس ایچ او نے اس سیکیورٹی انچارج کو پھر تصویر بھیجی کہ یہ دیکھیں یار آپ کے یہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے فلانے بندے کو اٹھا کے لائیں. تو پھر اس نے پوچھا کہ کیا ہوا تھا. اس نے بولا بھائی ایسے اس نے حرکت کی ہے. تو اب ان صاحب کو جو میری اطلاعات ہیں آج سے 5-6 سال پہلے 6-7 سال 5 سال کی سزا ہوئی تھی, کیونکہ ظاہر بات ہے کھلے عام اس طرح لوگوں پر فائرنگ کرنا, اور اس کی ویڈیو بھی بہت وائرل ہوئی تھی. اور اس کی اینگلنگ کچھ اور ہوئی تھی, اس ہاؤسنگ سوسائٹی والوں نے کچھ کر دیا, حالانکہ وہ ایک انڈیویجول نے جا کے اس گاؤں میں
فائرنگ کر دی تھی, وہاں والے نے پکڑ کے اس کو دیا, اور پھر اس کو میرے خیال سے 5-6 سال کی سزا ہوئی تھی. اب پتہ نہیں وہ جیل میں ہے یا چھوٹ گیا ہے, اب وہ فیملی وہاں رہتی ہے نہیں رہتی ہے, فیملی والے را کے ایجنٹ تھے نہیں تھے, وہ سب کچھ اس کو نشے کی وجہ سے ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا, نشہ اس کو کون دیتا تھا, باقی معاملات کیا تھے. یہ بڑا میں کہوں گا یہ مسٹریز آف دیٹ سوسائٹی, ون آف دا مسٹریز آف دیٹ سوسائٹی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ مجھے ضرور گائیڈ کیجیے گا, کیونکہ میں یہ سن کے میں تو 2-3 دن تک ہر وقت ہی سوچتا رہتا تھا کہ یار پاسبلی کیس ہوگا کیا. آپ لوگوں میں سے بہت سے ذی شعور لوگ ہیں جن کے پاس زیادہ ایکسپیرینس ہو سکتا ہے, مجھ سے زیادہ ہو, ڈیفینیٹلی ہوگا. تو مجھے پلیز کامنٹس میں ضرور گائیڈ کیجیے گا کہ یہ سچویشن پاسبلی ہو کیا سکتی ہے. تھینک یو.